بارے ذکر سلام اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحسن عناءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فتن الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام زيارة الأربعين اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة للصفوة أوليائك محبوبة في أرضك والسمائك صابرة على نزول بلاوك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزبدا للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك السلام اللہ سبحانہ وتعالی نماز کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ماہ محرم ہے اور ماہ محرم کی عزاداری سوگواری ماتمداری اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے جمعہ کے دن ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے اور ایک بہت بڑی اصلاح نفس اور تہذیب نفس تطہیر باطنی کا ایک بہترین ذریعہ جس کو کہا جائے وہ جمعہ ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں۔ امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زیارت ہے کہ جو آپ نے متعدد جمعہ اس پہ گفتگو ہماری جاری ہے، اور یہ جو دوسرا چیپٹر ہے دعا کا، اس میں 13 دعائیں امام علیہ السلام نے مانگی اللہ کی بارگاہ میں 13 دعائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یا اللہ تو میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ تیری تقدیر پہ مطمئن ہو جائے، ایک چیز۔
فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَضَائِكَ. دوسری چیز راضیۃ بقضائک، میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ تیرے فیصلے پہ راضی ہو جائے، اپنی بات نہ کرے، بات کرے تو تیری بات، منشا ہو تو تیری ہو، ارادہ ہو تو تیرا ہو، ایسا بنا دے میرے نفس کو. مولعۃ بذکرک و دعائک، میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر کی یاد میں رہے، تیری دعا کی یاد میں رہے، تیری دعا کا مشتاق رہے، تیرے ذکر کا اشتیاق رہے. بھاری نہ پڑے ذکر پروردگار دلوں کے اوپر، ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر، بلکہ عشق و سرور کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کروں، تیرا ذکر کروں. چوتھی چیز فرماتا ہے محبۃ لصفوۃ اولیائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے اولیاء، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، یعنی محبت اولیاء الہی انسان کے دل میں رچ بس جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کی محبت. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت واجب ہے، اسی طرح اس کے اولیاء کی محبت بھی واجب ہے. بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ اللہ کی محبت واجب ہے. ہر ایک انسان جو عقل رکھتا ہے، جس میں شعور ہے اور جس میں عقل ہے، جس میں فہم ہے، جس میں ادراک ہے، جس میں انٹلیکچوئل فیکلٹی موجود ہے، وہ سارے کا سارا اللہ سے محبت کرتے. اس وجہ سے کہ جب بھی انسان کو کوئی چیز بھی عطا کرتا ہے تو ایک عقل مند اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر عقل ہے نا اس میں، منعم کے بعد جو بھی اس میں اس کے انعام کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. آپ کو ایک موبائل دیتا ہے کوئی، میں اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، ایسے بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو تھینک یو کرتے ہیں. آپ کو فرض کیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ قلم مثلا جنت ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تھینک یو کرتے ہیں. آپ کو کسی نے کتاب دی ہے، آپ اس کو تھینک یو کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، جس نے آپ کو زبان دی ہے، جس نے آپ کو دل دیا ہے، جس نے آپ کو دماغ دیا ہے، جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جس نے آپ کو زمین دی ہے، جس نے آپ کو آسمان دیا ہے، جس نے شمس و قمر آپ کے لیے بنائے ہیں، انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور جن کے صدقے میں بنایا ہے اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت السماء. نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ دریاؤں میں کشتی چلتی، یہ سب کا سب کیا ہے؟ تیرے صدقے میں. یہ سب پنج تن پاک کا صدقہ ہے. تو اولیاء خدا کی کیا ہے؟ محبت واجب، اللہ کی محبت واجب. مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب اولیاء اللہ واجب. اللہ کے اولیاء کی محبت کیا ہے؟ واجب. اچھا، محبت واجب ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ مجھے محبت کب ہوتی ہے؟ محبت تب ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے کہ انسان علم کی منزل پر آتا ہے، اس کے بعد معرفت کی منزل پر آتا ہے، اس کے بعد ایمان کی منزل پر آتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ محبت کے مدارج شروع ہو جاتے ہیں. محبت بعنوان استحسان ہے، محبت بعنوان مودت ہے، محبت بعنوان عشق ہے، محبت بعنوان فنا ہے. بہت درجات ہیں محبت کے اپنی جگہ کے اوپر. کس درجے کے ساتھ
انسانی محبت ہے. ہر ایک محبت میں درجات ہیں بہت سارے. ایک دفعہ فرض کیا کہ کوئی جانور آتا ہے, گوشت کو لے کے چلا جاتا ہے, وہاں چپٹا اور لے کے, آپ کتنا اس کے پیچھے دوڑیں گے؟ اس کے لیے کوئی اتنا نہیں. لیکن ایک دفعہ بچے کو پکڑ کے جاتا ہے, آپ اپنی آپ جان دے دیتے. فرق ہوتا ہے دونوں. پہلے وہ آدھے کلو لے گیا, آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, گزرنا ٹھیک. یعنی کیا ہے محبت کے درجہ. اسی طرح انسان کی محبت کتنی دین کے بارے میں ہے. دین کے بارے میں اگر انسان کی محبت ہے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے, مال بھی دے دیتا ہے, اولاد بھی دے دیتا ہے, ناموس بھی دے دیتا ہے. یہ فرق ہے کہ کتنی محبت ہے اس کے دین کے ساتھ, اس کی کتنی. اولیاء خدا کی محبت یعنی کیا ہے کہ ہمیں اولیاء خدا کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اولیاء خدا کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے. کیوں فرمایا گیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ گویا اسی طرح ہے کہ جہالت کی موت مرا ہے, کفر اور شرک کی موت مرا ہے. اچھا, وہاں پہ من مات ولم یعرف ہے, من مات ولم یعلم نہیں ہے. علم بہت ساروں کو ہوتا ہے, جانتے بہت سارے ہیں لیکن پہچانتے بہت کم. اس وجہ سے کیا ہے, معرفت سے. معرفت جب آتی ہے, معرفت میں کیا ہے کہ میرے امام کی وہ صفات کی جو صفات کمال ہیں وہ کیا ہے, صفات جمال ہیں وہ کیا ہے, ان کا عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے, ان کا عقیدہ نبوت ہے, امامت ہے, عدل ہے, ولایت ہے, قیامت ہے, شفاعت ہے, وسیلہ ہے, تقرب ہے. یہ سارے عقائد ہیں. یعنی عقیدہ توسل کا جو ہے, توسل کا تعلق کوئی فروعات کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی عقائد میں شامل. شفاعت ہے مثلا, شفاعت کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے, انسان کے عقیدے کے ساتھ. تو کیا ہے کہ اولیاء خدا کی حب اولیاء اللہ واجب. The love and affection of the saint of God is obligatory. کیا ہے, it is واجب. یہ واجب ہے. والولایت لہم واجبۃ, اور ان کی ولایت بھی واجب ہے. اولیاء خدا کسی کی محبت کیا ہے وہ بھی واجب ہے, ان کی ولایت کے تحت زندگی گزارنا یہ بھی واجب ہے. اپنی نہیں چلانی ہے بلکہ اولیاء خدا کے ان کے فرمان کو دیکھ کے اور ان کی اطاعت کرنی ہوگی. والبراءۃ من اعدائہم واجب, اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت کرنا. براءت کا مطلب یعنی کیا ہوتا ہے, ڈس ایسوسیشن of the enemy of the Ahlul Bayt. It is also واجب. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی واجب. جس طرح ان کے ساتھ محبت واجب ہے, اسی طرح ان کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ براءت. براءت کا مطلب کیا نہیں ہے, یعنی ڈس ایسوسیشن. براءت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی وہ ہم آپ کے ساتھ نہیں مان. اس وجہ سے کہ آپ کا رستہ اور ہے, ہمارا رستہ اور ہے. اس لیے کہ جنت اور جہنم کا رستہ ایک تھوڑا ہوتا ہے. اہل بیت کا رستہ کیا ہے, جنت کا رستہ. طریق انہیں طریق انہیں. اس وجہ سے یہ واجب ہے. اگلا جو مولا جملہ فرماتے ہیں, محبوبۃ فی ارضک و سمائک. یا اللہ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ زمین اور آسمان میں تیرا محبوب بن جاؤں. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں محبوب بنے, چاہتے ہیں زمین اور آسمان میں محبوب بنے. اب کیا کرنا چاہیے زمین اور آسمان میں محبوب بننے کے لیے؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے میری عزت ہو, دنیا میں میری عزت ہو, آخرت میں میری عزت ہو. So how it's possible? کس طرح ہو گئی, کیسے ممکن بنے گا کہ میں دنیا میں بھی لوگ میری
تعظیم کریں، عزت کریں، شرف ہو، عزت اور عظمت ہو، آخرت میں بھی میری عزت اور عظمت ہو، زمین والے بھی میرا احترام کریں، آسمان والے بھی میرا احترام کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چیز جو محبوبیت ہے، دلوں کے اندر محبوب بن جانا، دلوں کے اندر راسخ ہو جانا، دلوں میں گھر کر جانا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یعنی لوگ اسے پیار کر رہے ہیں، لوگ اسے محبت کر رہے ہیں، لوگ اسے اپنا سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے اپنی جان سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے اپنا دل سمجھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا والے، آخرت والے، زمین والے، آسمان والے اس کے ساتھ محبت کریں؟ یہ فضل ہے اللہ کا. سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہر دل میں وہ نہیں سماتا. اس دل میں جو دل ذکر الہی سے سرشار ہوتا ہے، یہ پہلے مقدمات ہیں. اس دل میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جب آتی ہے لوگوں کے دل، محبت تو وہی پیدا کرتا ہے نا. بے شک. محبت دنیا والے نہیں پیدا کرتے ہیں، محبت اللہ والے پیدا کیا کرتے ہیں، اللہ والے پیدا کیا. ایک تو یہ چیز ہے. یہ کیا عطا پروردگار ہے؟ عطا ہے اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں اس کے میں مثالیں بہت ساری، لیکن ایک مثال اور کا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شام کے اس دربار میں ایک خطبہ ہے. اس خطبے کا ایک ابتدائی حصہ، پہلے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو درباری ملا تھا اس کی کلاس بھی دی کہ تم نے دنیا کو خوش کیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا. اور ایسا شخص کو جو دنیا کو خوش کرے، اللہ کو ناراض کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں تھا. اس کے بعد مولانا نے کچھ اپنے فضائل بھی پڑھے. ان فضائل میں سے جو ہیں ایک یہ ہے، فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگوں، خطاب کیا، اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے عطا کی. اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہے، اللہ نے ہم پہ اپنا فضل کیا ہے. اللہ نے that is the grace of Allah subhanahu, that is the blessing of Allah subhanahu, that is the bounty of Allah subhanahu. کون سی چیزیں؟ 6 چیزیں. اوتینا ستن، 6 چیزیں کیا ہیں؟ اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، نے علم عطا کیا ہے. یہ عطا پروردگار ہے کہ اہل بیت کی. اور یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے جو شرف ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آ کے اہل بیت کے پاس علم کی گدا کرتے ہیں. یہ کسی کے پاس علم سیکھنے کے لیے نہیں گئے، سارے ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے. کتنا بڑا شرف ہے. اللہ نے آپ کو کیسے راہبر دیے، اللہ نے کیسے آپ کو رہنما دیے، اللہ نے کیسے آپ کو مقتدا دیے. کیا ہے؟ کتنی بڑی علم اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ علم جو عطا کیا ہے، یہ علم، اس کا تعلق علم حصولی کے ساتھ نہیں ہے. یہ علم حضوری کے ساتھ انشاءاللہ میں سنڈے کو جو ہماری کلاس ہوگی اس میں اس پہ بات کروں گا کہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے، علم وحبی کیا ہے اور علم کسبی کیا ہے. یہ اللہ نے عطا کی ہے. اللہ نے علم اللہ نے عطا کی. علم بھی اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمبلنس، علم مینس ہمبلنس. اللہ نے ہمیں والسماحت، یہ جو بزرگی ہے اللہ نے ہمیں عطا کی. بزرگی اللہ نے. والفصاحت، ایلیکوینس جو ہوتی ہے، فصاحت اللہ نے. فصاحت بھی ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. اگر انسان بہت سارے اس کے پاس علم ہو لیکن اس کو بولنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ہے، بات کو سجا کے کر ہی نہیں سکتا ہے،
تو پھر مشکل بن جاتی ہے نا، مغلق در مغلق باتیں، تو لوگ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے جناب، یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، خواہ مخواہ جو ہے کنفیوژن پیدا کر کے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت فصیح، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کرتے، واہ واہ سبحان اللہ، والشجاعہ، اور اللہ نے ہمیں شجاعت بھی دی ہے، شجاعت بھی ہے، بریوری جس کو کہتے ہیں، بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اچھا سر جو شاہد تھا میرا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، واہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، اگر مومن ہے تو وہ محب اہل بیت، واہ واہ مومن ہے محب اہل بیت، یہ بات ہے۔ اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں دی، اس کو ہم اگلے کسی اور مرحلے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ 7 اللہ نے ہمیں جو ہے فضیلت چلو سن لیں پھر۔ بسم اللہ، وفضلنا بأن نبی المختار، واہ مولا فرماتے ہیں نبی مختار ہم میں سے ہیں، نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ومن الصدیق، صدیق بھی ہم میں سے ہیں، ومن الطیار، طیار بھی ہم میں سے ہیں، ومن اسد اللہ و اسد رسول ہی، اسد اللہ بھی ہم میں سے ہے، اسد رسول بھی ہم میں سے ہیں، ومن سبتا هذه الامہ، حسنین شریفین بھی ہم میں سے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہم میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر چاہتے ہیں کہ آپ محبوب بن جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، جو شخص ایمان لے کے آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، اللہ اس کی محبت کو دل میں بھر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ کیوں اس سے محبت کرتے ہیں؟ لوگ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں چونکہ دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دلوں کا خالق اللہ ہے، دلوں کا رب اللہ ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مقلب القلوب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دلوں کو جو پھیرتا ہے کون پھیرتا ہے؟ دلوں کو اللہ پھیرتا ہے۔ اس وجہ سے محبت کرنا، جتنی آپ کی محبت اللہ کے سلسلے میں زیادہ ہوگی اسی طرح وہ آپ کی محبت کو بھی دلوں میں بھر دے گا، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس طرح محبت کریں گے یہ اگلے ڈسکشن میں آئے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ نہیں بیان نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ہر چیز تھوڑی کھانے شروع کریں، جتنا ہضم ہوتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ہم وہ استاد ہیں نا، استاد کا کام اتنا ہوتا ہے کہ جتنا آج جو ہے نا یہ یعنی جتنی آپ کی محبت اللہ کے سلسلے میں ہوگی زیادہ اتنی اللہ آپ کی محبت کو دلوں میں بھر دے گا۔ اس وجہ سے کہ محبت کا مالک بھی اللہ ہے، دل کا مالک بھی اللہ ہے، لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ سے بہت سارے ہیں کہ وہ نہیں ہے کہ کیا کہتے تھے کہ جب امیر المومنین نے انگشتر دی سواب میں ہو گیا کہ آیت ایسے میں جو ہے نا وہ سند کے طور پر رسید کے طور پر آیت نازل ہوگی، بعد میں ہر روز دینا شروع کر دیں۔ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ہر روز دے رہے ہیں اور اس کے بعد آیتیں کوئی ایک آیت بھی نہیں آئی، ایک آیت بھی نازل نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ خدا کے لیے کریں گے تو آیت آئے گی نا، نہیں اب دکھا کے ہاں جی لے جاؤ چپ کر لے جاؤ، پھر واپس بھی کر دینا مجھے پھر میں دے۔ اس طرح نہیں، محبوبتاً یعنی کیا ہے فی عرض کا وسما ہے کہ اللہ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ میں
زمین اور آسمان میں محبوب ہو جائے. اچھا زمین والے تو ٹھیک ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو آسمان والے کیا ہیں؟ آسمان والے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں 2-3 آیتیں ایسی پڑھ کے اس خطبے کو تمام کروں، اور وہ یہ ہے سورہ غافر ہے. سورہ غافر سورہ مومن بھی جس کو کہتے ہیں، سورہ غافر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں نا، استغفار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، ان کے لیے حاملین عرش جو فرشتے ہیں نا وہ دعائیں کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن کیا فرمائے گئے؟ فرماتے ہیں کہ الذین یحملون العرش، 4 دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان مومنین کے لیے. مومنین کے لیے 4 دعائیں. کون دعائیں کرتے ہیں؟ عام فرشتے نہیں کرتے ہیں، وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے دعائیں. وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. یہ لوگ، یہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا. عرش کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. عرش یعنی ملوکیت الہی کو جس نے وہ، یا اقتدار الہی کو جنہوں نے اٹھایا ہے، یہ وہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ ہم نہیں جاتے، خواہ کی ایک نئی کنفیوژن جو ہے پیدا ہو جائے گی. البتہ اس میں اگر مزید تفصیل چاہیے تو ہماری جو زبور آل محمد ہے، جو تفسیر کیا ہے، زبور صحیف مبارک سجاد، یہ کہ غالباً اس کی پہلی جلد میں جو ہے نا اس پہ ایک مفصل بحث ہے عرش کے سلسلے میں، کہ عرش جو علی الماء، پانی کے اوپر اس کا عرش ہے، اس سے کیا مراد ہے. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے کے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ومن حولہ، اور اس کے گرد بھی ہیں، فقط اٹھایا ہوا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی فرشتے ہیں، ہاتھ جنہوں نے حالہ باندھا ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی جو اٹھایا ہوا اسی طرح نہیں فضول کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ یؤمنون بہ، اور وہ اللہ کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں. اچھا اب کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو تسبیح کر رہے ہیں، ایمان کامل کی منزل پر ہیں. وہ کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، عرش کے تسبیح بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مومنین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ان مومنین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. ایک چیز. دوسری کیا ہے؟ فاغفر للذین، پہلے کیا ہے؟ استغفار کرتے ہیں. دوسرے کیا ہے؟ واغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. یہ ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا اللہ، ان لوگوں کی مغفرت فرما. للذین تابوا، یہ جو توبہ کرنے والے، ان کی مغفرت کر. واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے رستے کا اتباع کیا، ان کی بھی مغفرت فرما. اور کیا کرتے؟ وقہم عذاب الجحیم، انہیں عذاب جہنم سے محفوظ بنا. کتنی دعائیں کر دی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا پھر کہتے ربنا وادخلہم جنات عدن. فقط یہ نہیں ہے استغفار کر رہے ہیں، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، پروردگار انہیں جنت عدن میں جگہ عنایت فرما. جنت عدن میں ان کو لے جائے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جو تو نے خود وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم، پھر فقط ان کے لیے نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کو. ان کے ہاں کسی دعا کا بخل نہیں ہوتا ہے. پھر اوپر چلے گئے، پہلے ان کے لیے، پھر ان کے آباء و اجداد کے لیے. وہ ازواجہم، ان کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی، آباء و اجداد کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی.
وذریاتہم، اور ان کے جو ذریات اولاد ہے، ڈیسینڈنٹس، پروجنی، ان کے لیے بھی دعا ہے. انکا انت العزیز الحکیم، تو بہت عزیز ہے، تو بہت حکیم ہے. وقہم السیئات، پھر اس کے بعد اور دعا کرتا ہے، پروردگار انہیں گناہوں سے بچا لینا، انہیں بچا لینا گناہوں سے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. اگر کوئی انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اللہ کی رحمت میں. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے. زمین والے بھی دعا کریں، آسمان والے بھی دعا کریں. اچھا، زمین والوں جو دعا کرتے ہیں نا، اس کے لیے عرش والوں کا تو آپ نے سن لیا جی، کہ وہ عرش کو جو اٹھانے والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے، مغفرت طلب کرتے ہیں مومنین کے لیے، ان کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، ان کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے یہ ساری دعائیں کرتے ہیں. اچھا، جب انسان، اب میں اپنی جو ہے نا ایک پرسیپشن دے رہا ہوں یہاں، ٹھیک ہے، جس طرح حاملین عرش آسمان پہ دعائیں کرتے ہیں نا، تو اسی طرح مولا حسین کی زری کا جو طواف کرنے والے فرشتے ہیں نا، وہ بھی مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عرش والے وہاں پہ، فرش والے یہاں پہ بھی 70,000 فرشتہ، کہ جو پتہ کہ غنیت و طالبین جو شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ہے کہ جب سے شہادت ہوئی ہے نا، 70,000 فرشتہ مولا حسین کی قبر کا طواف کر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے. لیکن اس کی دعاؤں میں ایک یہ بھی ہے نا، مولا حسین کے جو زوار آتے ہیں، ان کی عزاداری کرتے ہیں، ان کے غم مناتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو محبوبتاً فی ارضک و سمائک، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں زمین اور آسمان میں محبوب بن جاؤں، منظور نظر بن جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں. محبت کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، وہ چیزیں کیا کیا ہیں، کن چیزوں سے انسان محبوب بن جاتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم اگلے سیشن پہ ہم رکھیں گے کہ کیسے ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان محبوب خدا بنتا ہے اور محبوب اور منظور نظر بن جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وحفص بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء المهدي المنتظر على الحجة الثاني عشر
اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. ایک بات سب سے پہلے اس بات کی تاکید کرتا چلوں کہ سب سے بڑی طاقت انسان کی وہ اتحاد میں ہے. دشمن سب سے بڑی اس کی کوشش اور سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اس وقت کی جا رہی ہے وہ ڈس یونٹی میں ہو رہی ہے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ ان سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اس وقت خرچہ کیا جا رہا ہے اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو آپس میں لڑایا جائے. اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اس وجہ دوسری بات جو مجھے اتنے ہمارے عزیز آپ نے کوشچن کیا تھا کس نے کیا تھا تو پھر میں نے کہا کہ سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. جمعہ کی نیت کیا کرنی چاہیے؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا تھا. جی جی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے. جمعہ کا وجوب اس میں کسی البتہ بعض نے اس کو تخیری عنوان سے لیا ہے, بعض نے عینی عنوان سے لیا ہے. تو اس کا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کس ایت العظمہ سیستانی ان کے اس پرسیپشن جو ہے نا اس کے حساب کے ساتھ وہ کہتے ہیں 40 منٹ ہوتا ہے. اگر ودن 40 منٹس یعنی جمعہ ہو جائے تو پھر آپ کو there is no need to recite زور prayers, یعنی آپ کو پھر زور کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ زور کی آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, چونکہ وہی اصل میں جو ہے نا یہ بدل ہے. جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں یہ زور کا بدل ہوتا ہے. اگر اس میں پڑھ دیا جائے 40 منٹس کے اندر, 40 منٹس کے اندر ٹائم پہ شروع ہو جائے, 40 منٹس کے اندر جو ہے نا وہ خطبہ ہو جائیں, تو ابھی مثلا جیسے 40 منٹ ہو گئے تو پھر آپ کو واجب کی نیت سے, اور اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ظہر آپ اس کو پڑھیں, کوئی ضرورت. دوسرا یہ ہے کہ جو اکثر مجتہدین ہیں اس میں یہ ہے کہ جمعہ اگر صحیح ٹائم پہ شروع ہوتا ہے اور شرائط کے ساتھ ہوتا ہے, جمعہ شروع ہو اور شرائط کے ساتھ ہو. شرائط چونکہ جمعہ کی سخت ہوتی ہیں, جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ عام نماز جیسی نہیں. عام نماز سے ہٹ کے اس کی شرائط ہے جمعہ کی. خود امام جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہٹ کے. عام نماز میں اور جمعہ میں فرق ہوتا ہے. اگر شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ٹائم پہ ہو رہا ہے, تو آپ کو زور پڑھنے کی ضرورت نہیں. There is no need to recite the زور پڑھنے. اس میں ٹھیک. اب یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یہاں پہ, پہلی بات تو میں اس کو کروں کہ جب آپ پڑھیں تو قربت کی نیت کریں. ڈونٹ سے یعنی واجب, ڈونٹ سے یعنی بس نماز جمعہ پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ قربت آنے. جمعہ جب پڑھتے ہیں قربت کے ساتھ, اس قربت میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی واجب بھی شامل ہو گیا, مستحب بھی شامل ہو گیا, واجب عینی بھی شامل ہو گیا, واجب تخیری بھی شامل ہو گیا. تو آپ نے آپ کو کیوں اس میں جو ہے نا وہ ایسل میں ڈالیں؟ ایک ایسا کام کریں گے جس سے جو ہے کامن جو ہے نا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی مثلا زور بھی پڑھتے ہیں, اگر آپ قربت کی نیت واجب نہ بھی کہیں, قربت کہہ دیں تو کافی ہے آپ کے. بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دوبارہ دہراؤں. عام نماز کے لیے بھی اگر ہم واجب عام نماز کے لیے بھی میں نے فرض کیا صبح کی نماز, اور میں کہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربت آنے لگتا ہے, تو ضرور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واجب ہے, وہ قربت جو ہے کافی ہے. اس میں جس طرح ہم نے عید کے لیے بھی آپ کو کہا تھا کہ ڈونٹ سے یعنی واجب ہے مستحب, جسٹ قربت آنے لگتا. اس میں بھی اگر آپ قربت کی نیت کریں گے تو آپ ہر طرف سے سیف سائڈ. ٹھیک. اگر فرض کیا جمعہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ٹائم پہ شروع ہوتا ہے جس طرح, اب آگے رہے گی بات کہ ہم جو پڑھتے ہیں نماز احتیاط. صحیح, نماز احتیاط ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں, کس کی؟ ظہر کی نا.
یا اثر کی پڑھتے ہیں؟ اب یہ جو 4 رکعت زور کی ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے یہاں تقریباً آلموسٹ سینٹرز میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم دیٹ از گڈ، یہ میں کہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا یہ کیوں اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز اس وجہ سے ہے کہ اگر ان دا لو ہمارا جمعہ نہیں ہوا ہے، صحیح ہے جی، چونکہ زمانے غیبت میں تو واجب ہی واجب ہے. اب اس دور میں بھی جو ہے نا وہ واجب عینی سمجھے، واجب تفریحی سمجھے، جو بھی واجب سمجھے، ٹھیک ہے جی، سارا ایک بات جو ہے نا شروع ہے. اب شرائط کے ساتھ ہوا ہے، شرائط کے ساتھ نہیں ہوا ہے، ٹائم پہ شروع ہوا ہے، ٹائم پہ نہیں ہوا ہے. اگر ولی فقیہ کی طرف سے آرڈر ہو جائے اور اس کا نمائندہ ہو جائے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں زور پڑنے، کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یہاں چونکہ یو کے کا، میں اس میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا ان باتوں پر، اتنی آپ کی ضرورت اسی حد تک میں بتا رہا ہوں. تو آپ اس صورت میں کیا، یہ ہم ظہر جو پڑھتے ہیں، زور کا احتیاطاً ہم کہتے ہیں 4 رکعت نماز زور پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً. ٹھیک ہے. اس کا کیا بنے گا؟ اس کا بنے گا یہ کہ اگر اس میں جمعہ میں ذرا برابر بھی کوئی سکم آ گیا ہے تو لگے گا ہاں زور کی نماز کہاں کی، یا اللہ یہ قبلہ یہ ہے، جی جی یہ ہے. اچھا نہیں، وہ تو جمعہ تو بالکل ٹھیک تھا، تو آپ کو کیوں پر جو ہے نا وہ یہ جو 4 کا زور پڑے گی، اس کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کی وہ اگر کوئی نمازوں میں کمزوری رہ گئی ہے کسی ظہر میں تو یہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شرائط کے ساتھ ہے اور اس میں نہیں پڑھی ہے کسی نے زور تو اس کو مت یعنی ٹوکے نہیں کہ ہاں جی آپ نے زور نہیں پڑھی ہے، اور یعنی کوئی حرج نہیں. لیکن پڑھ لیں اگر احتیاطاً تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں بہتری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اجر دے، صحت دے، سلامتی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم